ایک دیوبندی عالم تھے، انہوں نے ایک متعلقہ عورت کی طرف پیغام بھیجا۔ میرے دوست اہل حدیث تھے، انہوں نے چوٹ لگانے کے لیے مجھے کہا کہ جی دیکھا، پڑوسیوں کے جنازے پڑھانے جاتا تھا، عورتیں پسند کرتا تھا، اس نے شادی کر لی ہے فلاں عورت سے۔ میں نے کہا عقل کے اندھے نہ بن، تھوڑا سوچ۔ مجھے مسلکی تعصب کی بو آ رہی ہے اس بات سے۔ ایسا نہ کر، اس نے نکاح کیا ہے، اگرچہ پہلے ٹھیک ہے وہ جاتا ہوگا، جنازے پڑھنے جاتا ہے اور ہوگی بات چلانے کے لیے کسی کو کہہ دیا ہوگا، تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ اس نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، انہوں نے نکاح کو ایکسیپٹ کیا ہے، سنت کو ادا کیا ہے، اس کے ساتھ بھاگ تو نہیں گئی۔ کیسے عقل کے اندھے ہو تمہیں سوچنا چاہیے، خدا سے ڈرنا چاہیے۔ تو میں نے ایک دو عالم کا نام لیا، میں نے کہا ہمارے اہل حدیث عالم ہیں، سوشل میڈیا پر اس کے بیٹے نے اور اس کے باپ نے دونوں نے ایک دوسرے کی خوب مرمت کی، وہ تمہیں نظر نہیں آتی؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ تو سوشل میڈیا بھی نہیں ہے، جنگلات ہے، جنگل کا گاؤں ہے، دیہاتی ماحول ہے، یہاں تو سوشل میڈیا نہیں ہے۔ تو ایسے ہوا دے رہا ہے مسلکی تعصب کو، مجھے یہ بات نہ کر، خاموش ہو جا۔ میں نے اس کو ڈانٹا اور خاموش ہو گیا۔ اللہ پاک مثبت سوچ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نکاح والی چیز کو سنت کے مطابق جو نکاح کرے، مسلکی تعصب میں آ کر اس کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، اپنے ایمان کو ضائع کرنے سے نہیں بچاتے۔ ہم تہجدیں پڑھتے رہیں، جو بھی کرتے رہیں، تو اگرچہ اپنا کچھ کرے تو او جی بس یہ اپنا ہے، اس کی کہتے ہیں نا سارے سرے کی مثال ہے، منجھی دیا بھیڑی ہونیاں، ہاں منجھی دیا بھیڑی ہونیاں۔ جو بھینسیں ہوتی ہیں وہ بھینسوں کی بہنیں ہوتی ہیں، تو جو بھی اس کے ساتھ تکلیف ہو وہ اکٹھے ہی گزارتی ہیں اور ایک دوسرے کی ہیلپ کرتی ہیں۔ تو اپنا کرے تو اس کو چھپائیں، دوسرا کرے تو اس کو ہاتھ میں لگائیں۔ اپنی کچھ بے دی ہاتھ، ہاں اپنی بغل میں دوسروں کی ہاتھ میں یا زبان پہ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ پاک مسلکی تعصب سے بچائے۔ تو جب انسان مسلکی تعصب میں آ جاتا ہے یا قوم پرستی میں آ جاتا ہے تو پھر اپنے سوا کسی کو اچھا نہیں سمجھتا۔ مسلکی تعصب میں آ کر کسی کو برا بھلا کہنا یہ بھی لعنت ہے، اور قوم پرستی میں آ کر کسی دوسرے قوم والے کو برا کہنا یا گالی دینا یہ بھی قوم پرستی کی لعنت ہے۔ دونوں لعنتیں ہیں، اللہ پاک ان لعنتوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں مثبت سوچ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان، مسلمان اور اشرف المخلوقات، اشراف بننے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔